اور صبح شام کے پھر اذکار کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگا کریں، جب موقع ملے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، آپ کی زبان پہ ذکر بھی رہے گا اور حفاظت میں بھی رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ یہ نہیں ہوتا توکل کہ جی اللہ نے کرنا ہوا تو کر دے گا، نقصان دینا ہوا تو ہو جائے گا، نہیں ہونا ہوا تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ گھر کا دروازہ کھول کے رکھیں کہ چوری نہیں ہوگی، آپ باہر کہیں پہ بغیر حفاظت کے کوئی سامان رکھ دیں تو چور نہیں پڑیں گے۔ حدیث میں جو آتا ہے نا گھٹنا باندھنا، یعنی پہلے اپنی چیزیں، دعائیں، اذکار، حفاظت کے طریقے سارے پورے کر کے پھر اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ تیرے سہارے ہم نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں فاطمہ بضعۃ منی رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے صحابہ کو، غریبوں کو جن کو ضرورت تھی۔ فاطمہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بابا میں کام کرتی ہوں تو میرے ہاتھوں میں تھکاوٹ، جسم میں، مجھے کوئی غلام عنایت فرما دیں، کوئی جو گھر کے کام کاج، کوئی ایسی عورت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تسبیح فاطمہ دی تھی، پتہ وہ کس مرض کا علاج ہے؟ آپ کو پتہ وہ کتنی بڑی میڈیسن ہے؟ جسم میں تھکاوٹ، تکلیفیں، فرض نماز کے بعد جو دہراتا ہے اسے جسمانی درد نہیں رہتے، اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ یہ دعائیں، یہ مسنون، یہ اذکار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹی تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تیرے جسم کی تھکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ اوروں کو غلام بانٹتے رہے اور اپنے گھر کو اذکار بتلاتے رہے۔ تو یہ جو مسنون اذکار ہیں، دعائیں ہیں، یہ انسان کی حفاظت کا سب سے بڑا حصار ہوتا ہے۔ بے شک آپ کی دکان بڑی مضبوط ہے، آپ نے تالے بڑے مضبوط لگائے ہیں، لیکن جب تک آپ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک کر نہیں نکلتے تو اللہ کی مدد وہاں نہیں اترے گی۔ آپ اپنے گھر میں چاہے جتنا بڑا گھر ہے، مضبوط گھر ہے، تالے اعلیٰ لگائیں دروازوں پر، لیکن ان چیزوں کے ساتھ سب سے بہترین حفاظت کا ذمہ وہ آپ نے دعائیں پڑھ کر، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقے، راستے بتلائے ہیں، اذکار بتلائے ہیں۔ فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جس چیز پر گھر میں، دکانوں پر آیت الکرسی پڑھ کر، آپ سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھیں، تو اللہ آپ کو بڑی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، اور دکان، گھر، ہر چیز کو اولاد پر پڑھ کر پھونکا کریں۔ نظر بد لگ جاتی ہے بچوں کو، اذکار کیا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات والی جو دعا ہے وہ بچوں پر پڑھ کر پھونکا کریں۔ اللہ کی قسم یہ اذکار اس امت کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جتنی دعائیں اور اذکار اور اللہ کی تسبیحات جو ہیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا، پہلی امتوں کو عطا نہیں کی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ یہ بات کوئی چھوٹی سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، آپ کسی کی تعریف کر رہے ہو نا، کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اذکار کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ خوش بھی ہوگا، اللہ حفاظت بھی کرے گا۔ اس لیے اذکار کریں، اذکار وہ بھی جو مسنون ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنایا نا، 500 دفعہ یہ پڑھ لیں، 34 دفعہ یہ پڑھ دیں، شادی نہیں ہو رہی تو یہ پڑھ لیں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تو یہ پڑھ لیں، دکانوں کی حفاظت کے لیے لوہے قرآن ہی لگائے ہوتے ہیں۔ بے شک وہ قرآن کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بتلایا کہ یہ دکان اور مکان کی برکت کے لیے ہے۔ تو اس لیے مسنون اذکار کی ایپ جو ہے آپ کو مشکل ہوتی ہے ڈھونڈنے میں، ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑی محنت کر کے ایک ایپ تیار کی جس کے اندر اتھینٹک حدیثوں کی روایات جو موجود ہیں انشاءاللہ صحیح حدیث سے، وہ اذکار آپ کو صبح شام کی اور باقی دعائیں اس میں مل جائیں گی۔ تو اس کی تصویر میں مینشن کروں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے اسٹور سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو ہر فتنے آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرما دے۔